وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے کرنی ہے آیت نمبر 175 سورہ بقرہ۔ اولئک الذین اشتروا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا، وہ الضلالۃ گمراہی کو، بالہدی بدلے ہدایت کے، والعذاب اور عذاب کو، بالمغفرتی بدلے بخشش کے، فما پس کتنا، اصبرہم بڑا صبر ہے ان کو، علی النار آتش دوزخ پر، الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی۔ جو ہدایت و مغفرت یہ لوگ اختیار کر سکتے تھے، اس کے چھوڑنے کو یہاں فرمایا گیا کہ انہوں نے ہدایت و مغفرت کی جگہ گمراہی اور عذاب خرید لیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے پاس ہدایت و مغفرت تھی اور پھر انہوں نے اسے بیچ دیا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، دنیا میں سب سے بہترین چیز ہدایت اور علم ہے، اور سب سے بری چیز گمراہی اور جہالت ہے۔ تو جب یہودی علماء نے دنیا میں ہدایت اور علم کو چھوڑ دیا اور گمراہی اور جہالت پر راضی ہو گئے، تو اس بات میں کوئی شک نہ رہا کہ وہ دنیا میں اپنی جانوں کے ساتھ انتہائی خیانت کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، آخرت میں سب سے بہترین چیز مغفرت ہے اور سب سے زیادہ نقصان دہ چیز عذاب ہے۔ تو جب انہوں نے مغفرت کو چھوڑ دیا اور عذاب پر راضی ہو گئے تو بلا شبہ وہ آخرت میں انتہائی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور جب ان کا حال یہ ہوا تو ظاہر ہے کہ دنیا اور آخرت میں سب سے بڑے خسارے میں یہی لوگ ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں یہودی علماء کے بارے میں فرمایا گیا کہ انہوں نے مغفرت کے بدلے عذاب خرید لیا۔ کیونکہ وہ حق بات کو جانتے تھے اور انہیں یہ بھی علم تھا کہ سید المرسلین علیہ الصلاۃ والسلام کے اوصاف ظاہر کرنے میں اور ان کے بارے میں حق بات بتانے میں عظیم ثواب ہے، اور تاجدار رسالت علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت و شان چھپانے میں اور ان سے متعلق لوگوں کے دلوں میں شبہات ڈالنے کی صورت میں بڑا عذاب ہے۔ اس کے باوجود جب انہوں نے حق کو چھپایا تو انہوں نے اپنے لیے مغفرت کے بدلے عذاب خرید لیا۔ ما اصبر، کتنے صابر ہیں یہ لوگ۔ یہاں سوچنے کی بات ہے کہ کس چیز نے ان کے اندر اتنا صبر پیدا کیا ہوا تھا، کس چیز نے ان کو روکا ہوا تھا آگ پر۔ انہیں بتایا بھی جا رہا ہے کہ کتنی سخت سزا ہوگی، پھر بھی یہ باز نہیں آ رہے تھے۔ یہود علماء نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو ایسے جانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ یہاں گمراہی کیا ہے یا ضلالت کیا ہے؟ حق کو چھپانا، اور ہدایت ہے حق کا پھیلانا۔ ضلالت یعنی یہ لوگ جان بوجھ کر حق کو چھپاتے تھے، اور یہاں پر ہدا ہے حق کا پھیلانا۔ انہوں نے حق کو پھیلانے کے کام کو چھوڑ کر حق کو چھپانے کا وتیرہ اختیار کر رکھا تھا۔ علم بھی حاصل کیا تھا، لیکن کیا فائدہ علم حاصل کر کے اسے ضائع کر دیا؟ وہ علم کس کام کا جو آپ کے پاس ہو اور وقت پہ کام نہ آئے؟ مثال کی بات ہے کہ آپ ایک ڈاکٹر ہیں، آپ کہیں کوئی ایسا مریض نظر آ گیا ہے جس کا آپ نے علاج کرنا ہے۔ آپ اس کا علاج صرف اس وجہ سے نہیں کرتے کہ آپ کو پیسے نہیں ملیں گے اس سے، یا وہ غریب ہے، تو ایسی ڈاکٹری، ایسا پڑھنا کس کام کا؟ اسی طرح علماء ہیں، اگر وقت پہ وہ اپنی گواہی نہیں دیتے یا وہ ہمیں یہ نہیں بتاتے کہ قرآن پاک میں کیا لکھا ہے، تو کیا فائدہ ایسے پڑھنے کا اور ایسے ان کے علم حاصل کرنے کا؟ اسی لیے جن کے پاس تھوڑا علم بھی ہو لیکن مکمل ہو تو وہ بھی آگے پھیلائیں۔ دین کی کسی بات کو ہم نے اپنے اندر نہیں رکھنا کہ نہیں بس میں اپنے بچوں کو بتا دوں گی، بس ہم دیکھ لیں گے، بس ٹھیک ہے، باقیوں کا تو میرا ذمہ نہیں ہے۔ یہ دین اپنے کے لیے نہیں بنا،
کہ ہم ہمارا گھر اور ہمارے بچے بس۔ آج تو وہ دور ہے کہ ہم اپنے بچوں تک بھی پھیلا دیں تو بہت بات ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، جو چیز ہم پھیلاتے نہیں ہیں اسے اپنے تک رکھتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ بس میں اپنے بچوں کو بتا دوں گی، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہدایت ان بچوں کو بھی نہیں دیتے۔ دوسروں کی برکت سے شاید آپ کے یا میرے بچوں کو بھی ہدایت مل جائے، لیکن اگر میں صرف یہ سوچوں گی کہ نہیں بس میں اور میرے بچے بس ہم کافی ہیں، تو پھر میرے بچوں کو بھی ہدایت نہیں ملنی۔ کسی بھی صدقے، کسی بھی پیسے یا کسی بھی ایسی لالچ میں جو ہمیں لوگوں سے ملتا ہے، اگر ہم یہ سوچ کے کہ اگر ہم نے یہ بات بتا دی تو یہ لوگ ہم سے دور ہو جائیں گے، ہمیں صدقہ نہیں دیں گے، یہ سخت گناہ کی بات ہے اس طریقے سے علم چھپانا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اگر یہ 2 آیات نہ ہوتیں تو میں کبھی حدیث بیان نہ کرتا۔ یہ 2 آیات ایسی ہیں جو مجھے چین نہیں لینے دیتی، اس لیے جو کچھ میرے پاس ہے میں چاہتا ہوں وہ دے دوں۔ دعا یہ کیا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ اگر ہم میں عمل نہیں ہے اور ہم صرف باتیں کرتے ہیں تو سب کچھ بیکار ہے۔